السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں شہزادہ مدم جدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل علمی دنیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد علماء کرام کے ساتھ کیسی کیسی پریشانیاں آتی ہیں اور کس طریقے سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کیسی کیسی اذیتیں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے وہ خدمت دین کرتے ہیں، اور اخیر میں کس طریقے سے سماج کا رویہ انہیں خدمت دین سے دور کر دیتا ہے اور دوسرا طریقہ رزق اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مدرسے کی بات۔ آج ایک پرانے ساتھی سے ملاقات ہوئی۔ وہ خوب زرق برق پینٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، گلے میں ٹائی بھی باندھ رکھی تھی۔ اس کے جوتے نئے مگر گرد آلود، شاید آفس سے آ رہا ہو۔ برسوں بعد ملے تھے، دیکھتے ہی ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ خبر و خیریت دریافت کرنے کے بعد، جیسا کہ مجھ جیسے طالب علموں کا طریقہ ہوتا ہے، پوچھ بیٹھا، بھیا آپ نے کرتا اور پیجامے کو کب خیر آباد کہا؟ شاید میرا سوال زیادہ مناسب نہیں تھا، اس لیے اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے اسے غصہ بھی آیا ہو، لیکن پرانی یاری اور عرصہ دراز کے بعد ملاقات نے کوئی جواب دینے سے روک دیا۔ دبے ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے موضوع گفتگو بدلنا چاہا، لیکن میں بھی کہاں ماننے والا تھا۔ دوبارہ یہی سوال تھوڑی ضد کے ساتھ پھر کیا۔ اب تو اس کی حالت ایسی ہو گئی مانو میں نے اس کا پرانا زخم پورے دیا ہو۔ وہ جھنجھلا کر جواب دیا، سنو، میں بھی مسلمان ہوں اور الحمدللہ حافظ قاری اور عالم و فاضل ہوں۔ الحمدللہ صوم و صلات کا پابند اور حق و حلال کی کمائی کھاتا ہوں۔ صرف کرتا پاجامہ اور ٹوپی نہ پہننے کی وجہ سے آپ کا انداز سوال اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گویا میں نے کفر کیا، بلکہ شاید میں نعوذ باللہ مرتد ہو چکا ہوں۔ جناب، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں بھی کسی زمانے میں آپ جیسا ہی سوچتا تھا، کرتا پاجامہ اور ٹوپی کو جزء ایمان سمجھتا تھا۔ لیکن یہ وہ مرحلہ تھا جب میں مدرسہ کی چہار دیواری کے اندر اور والد محترم کی کفالت میں تھا، جب مجھے رزق کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے مدرسے سے باہر عملی زندگی میں قدم رکھا تو میری حقیقت میرے سامنے کھل گئی۔ چلو میں تمہیں اپنی کتاب زندگی کا ایک ورق پڑھ کر سناتا ہوں۔ مدرسے سے سند فراغت لے کر امت مسلمہ کے بازار میں اپنی قیمت جاننا چاہا۔ امت کے متعدد حلقوں کے دروازے کھٹکھٹاتے خدا خدا کر کے 6 ماہ کے بعد ایک مسجد میں امامت کی ذمہ داری ملی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شرعی وضاحت کے ساتھ میں اپنا کام بخوبی انجام دینے لگا۔ محلے والے 2 وقت کا کھانا مسجد میں پہنچا دیتے تھے، ناشتے کا انتظام میں خود کرتا تھا۔ امامت کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھ سے مکتب کی خدمت بھی لی۔ میں خوش تھا، گرچہ میری تنخواہ 5000 سے کم تھی، لیکن میرا وقت اللہ کے گھر میں نماز اور مکتب کے فریضے انجام دینے میں گزر رہا تھا۔ مجھے اپنی کم آمدنی پر دکھ و تکلیف سے زیادہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی خوشی تھی، واللہ میں اپنے عمل میں مخلص تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ محلے سے آنے والے کھانے کا معیار بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ نمازی حضرات کا رویہ بھی میرے تئیں کچھ اطمینان بخش نہیں رہا۔ مسجد میں صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ ٹنکی میں پانی کیوں نہیں ہے؟ استنجا خانے سے بدبو کیوں آ رہی ہے؟ آج وقت پر اذان کیوں نہیں ہوئی؟ آج قرات تھوڑی طویل کیوں ہو گئی؟ یہ اور اس طرح کی بہت سے سوالات مجھ سے پوچھے جانے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو حد ہی کر دی، امام صاحب فلاں ہوٹل کے پاس کیا کر رہے تھے؟ آج کل ان کے کپڑے کا رنگ سفید کے بجائے بھورے نیلے کیوں ہو گئے ہیں؟ آج کل امام صاحب مسجد سے زیادہ چوک چوراہوں پر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ الغرض ہر طرح کے سوالات کی مجھ پر بوچھار ہو گئی۔ ہر مصلی مجھ سے غلاموں کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ لوگوں کے لیے میں صرف ایک مشین تھا جو ان کو وقت پر نماز پڑھا دیتا تھا، اور بس۔ مسجد میرے لیے قید خانہ بن گئی، جس سے باہر جھانکنا بھی جرم عظیم سمجھا جانے لگا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو میں نے مسجد کو خیر آباد کہا اور مسجد ہی میں قسم کھائی کہ آج کے بعد امت کی کبھی امامت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں نے مدرسوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی مدرسوں کے چکر کاٹنے کے بعد ایک مدرسہ میں ثانوی درجے کے بچوں کی تعلیم دینے کی ملازمت ملی۔
اللہ کا نام لے کر اس مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دینے لگا۔ الحمدللہ اب بھی میں شرعی وضاقتہ ہی میں تھا۔ اب میں نے مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا، پوری تیاری اور حتی الامکان دیانتداری کا ثبوت بھی دیا، لیکن اس مدرسے کے محتمم نے میرے ہاتھوں میں رسید کی ایک گٹھڑی تھما دی اور کہا، جاؤ ان سے چندہ کر کے اپنی تنخواہ نکال لینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ اب میں انہی لوگوں کے گھر جا کر چندہ کرنے لگا جن کی وجہ سے میں نے امامت چھوڑی تھی۔ چندے کے دوران کبھی تو کچھ مل جاتا، لیکن اکثر خالی ہاتھ ہی واپس ہونا پڑتا۔ میں نے فرض نمازوں کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا تاکہ گھر واپس ہوتے ہوئے نمازی حضرات کچھ چندہ دیتے ہوئے جائیں، لیکن جب میں کھڑا ہوتا تو لوگ مجھے نفرت بھری حقیر نگاہوں سے گھورتے۔ ایسا لگتا جیسے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہو جو ناقابل معافی ہو، اور میں عفو درگزر کی امید میں کھڑا ہوا ہوں اور لوگ مجھ پر قہقہے لگانے رہے ہوں۔ کچھ لوگ تو کھڑے ہو کر سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتے، کچھ لوگ احادیث اور اقوال صحابہ سنا کر میرے اعلان کرنے کو غیر شرعی بتاتے، پھر مجھ سے ان کا برتاؤ حرام کے مرتکب جیسا ہوتا۔ ان سب ذلتوں کے باوجود جب سنتوں کے بعد میں رومال پھیلا کر مسجد کے دروازے پر بیٹھتا تو آدھے ایک گھنٹے بعد بمشکل 10-20 روپے حاصل ہوتے۔ شام کو جب تھکا ہرا مدرسہ پہنچتا تو محتمم صاحب مجھے سست اور کاہل ہونے اور صحیح سے چندہ نہ کرنے کے طعنے دیتے۔ یہی سلسلہ تقریباً 1 سال تک چلتا رہا۔ آخر کار مدرسہ سے تنگ آ کر اسے بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے مختلف اداروں اور حلقوں کو چکر کاٹتا رہا تاکہ شرعی وضاقتہ میں رہتے ہوئے معاشی مسائل حل کر سکوں، لیکن مجھے سارے راستے بند نظر آئے۔ کوئی بھی مسلم ادارہ یا مسلم سماج مجھے باوقار اور مہذب کام دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، لہٰذا میں نے اسی بے روزگاری کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے 2 سال گزر گئے۔ آخر کار ابھی 3 مہینے پہلے ہی میرے ایک عزیز کے واسطے سے دہلی آیا اور ایک ہاسپٹل میں عربک ترجمان کی انٹرویو دیا۔ الحمدللہ اس عہدے کے لیے میرا انتخاب ہو گیا۔ اس کی ابتدائی تنخواہ 30,000 تھی، لیکن ایک شرط تھی کہ میں کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن کر نوکری نہیں کر سکتا۔ میں اب تجذب اور شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایک طرف سالوں بعد 30,000 کی نوکری ملی ہے تو دوسری طرف شرعی وضاقتہ۔ پھر مجھے میرے تئیں امت مسلمہ کا رویہ اور برتاؤ یاد آنے لگا۔ آخر کار میں نے طے کیا کہ مجھے نوکری ہی کرنی ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لیے میں نے قرآن پاک میں اسلامی لباس کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن وہاں ستر عورت کو چھپانے کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں ملی۔ پھر میں نے سنت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ بھی خاموش نظر آئی۔ بلکہ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل و ابو لہب سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئے۔ مجھے کرتا پاجامہ بحیثیت اسلامی لباس کہیں نظر نہیں آیا، لہٰذا میں نے کرتا پاجامہ اور ٹوپی کو اپنے سے الگ کیا اور پینٹ شرٹ پہن کر داڑھی رکھے ہوئے اور صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ نوکری کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ جس دن سے میں نے نوکری کرنا شروع کر دیا اس دن سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکنا نہیں پڑا۔ الحمدللہ اب میں حق و حلال اور عزت کی روٹی کھاتا ہوں۔ اس کہانی کے سننے کے بعد میری زبان گنگ ہو گئی۔ سلام و مصافحہ کر کے اسے رخصت کیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ اس میں غلط کون ہے، وہ لڑکا جو متعدد مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا، یا پھر وہ امت مسلمہ جس نے متعدد مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزار کر اسے اس مقام تک پہنچایا۔ تو دوستو اس طریقے سے بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام جو خدمتی دین کا جذبہ لے کر مدرسے سے نکلتے ہیں، لیکن سماج معاشرہ کا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کا جذبہ مر جاتا ہے اور وہ دوسرا طریقہ رزق تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو دوستو آپ کے ساتھ بھی اس طریقے کی گھٹنا گھٹی ہوگی تو آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔